قبل مصر کی عظیم فرعونوں کے دور میں نیلی ڈیلٹا کے کناروں پر واقع عالمی شہر الیکسنڈریا میں ایک ماہر نامی عمارتی خالد رہتا تھا۔ خالد کو اپنی تصمیمات میں فنکاری اور انجینئری کو ملا لینے کی صلاحیت کے لیے معروفی حاصل تھی۔ وہ اپنے دور کے سب سے ماہر معماروں میں سے ایک تھا۔ الفاق تقرب دن پر فرعون، ایک عقلمند اور امیدوار حاکم، خالد کو ایک عظیم مکانے میں سے ایک روشنی کا مینار تعمیر کرنے کی ایک بہت بڑی تصور کے ساتھ یقیناً پھنس گئے۔ فرعون نے ایک بتاریکی سمندر کی خطرناک پانیوں سے محفوظ طریقے سے جہازوں کا راستہ بنانے کے لیے ایک منارے کی ضرورت محسوس کی۔ یہ مینارہ الیکسنڈریا کی تعمیری، تجارتی اور علمی مرکز کی ترقی اور حفاظت کو یقینی بناتا۔ خالد اس مقابلے کے جوش اور اپنے پیارے شہر کی عظمت میں اپنے کام میں خوب برتا۔ انہوں نے اپنے آپ کو پروجیکٹ میں غرق کر دیا، تفصیلی تحقیق اور منصوبہ بندی میں خواتین کرتے ہوئے۔ خالد نے جواریوں، ہوا کی پٹیوں اور سمندر کے رویے کا مطالعہ کیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے ایک بلند مینار کی تصور کیا جو انسانی جدوجہد کا مظہر ہوگا۔ خالد نے ایک ماہرین کی ٹیم کو مکمل کرنے کے لیے خوبصورت حجرتکاروں، انجینئرز اور لیبرز کو جمع کیا۔ ایک ساتھی کا کام کرتے ہوئے وہ الیکسنڈریا کی عظمت کو حیات دینے کے لیے ایک بڑے منارے کی تعمیر کا منصوبہ بنائے۔ پروجیکٹ تعاون اور یکجہتی کا نمونہ بن گئی، جبکہ مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کے لوگوں نے مشترکہ مقصد کے تحت اکٹھے ہونے والے ہم روش رہنے کی حیثیت رکھتے ہوئے شرکت کیا۔ ماہواریوں کا ماہواری میں تبدیل ہونا، غیر متوقع موسمیاتی شرائط اور منارے کی عظمت کی وجہ سے پیدا ہونے والی مشکلات سے بھرپور سالوں کے بعد منارے کی تعمیر آگے بڑھتی رہی۔ منارے کی بنیادی پتھر اور ساخت کو محتاط سے کٹا گیا اور منتقل کیا گیا۔ ہر قطع کاری کا ایک ثبوت معماروں کی پیمائش کی پابندیوں کی تصدیق کرتا۔ وہ بے حد محنتی کام کرتے رہے، مثلاً تبدیل ہونے والی سمندری تھلوں کے بدلنے، غیر متوقع موسمیاتی حالات اور انتہائی کا عملی کے لیکن خالد کا یقینی حوصلہ اور وہ کاوشوں کی تصور کی روشنی میں رہا۔ انہوں نے اپنی ٹیم کو مقصد کا احساس دلایا، انہوں نے ان کی کام کی اہمیت کی یاد دلائی۔ وہ مینار جسے وہ تعمیر کر رہے تھے وہ جہازوں کی محفوظ سفر کی یقینی بنا رہی تھی، جانوں کی حفاظت کرتی تھی اور الیکسنڈریا کی تجارت اور علمی تبادلے کو ترویج کرتی تھی۔ آخرکار کئی سالوں کی محنت اور غیر منصوبہ بندی کے بعد مینارہ بلند ہو گیا، آسمان کی طرف پہنچ گیا۔ اس کی چوٹی پر ایک عظیم آگ جل رہی تھی جو لکڑی اور تیل کی استمراری عدد و شمار سے بھری ہوئی تھی۔ سمندروں کے دوران بہت دور تک روشنی چھڑکتی تھی۔ الیکسنڈریا کے عظیم منارے کی تکمیل نے انسانی کامیابی کی مارک کی۔ پیروس نے صرف انجینئرنگ کی قابلیت کا نمونہ ہی نہیں بنا، بلکہ یہ بھی ایک معماری کا شاہکار ٹھہرا جو حقیقت و حالات کو مکمل طور پر جمع کرتا ہے۔ اس کی موجودگی الیکسنڈریا کے بندرگاہ کی داخلہ پر ایک نئی عہد کی اعلان کرتی ہے۔ یہ تعمیر حفاظت، ترقی اور علمی تبادلے کی نئی عہد کے نشانے کی طرف بڑھانے والا ہے۔ فاروس کی تکمیل کی خبر بھوک لگتے جنگلوں کی طرح پھیلا، دور دراز ممالک تک پہنچتی رہی اور اس کی تصویریں ہزاروں کی خواہش رکھنے والوں کو دیکھنے کے لیے خطرناک سفر کرنے پر مجبور کرتی رہی۔ الیکسنڈریا شہر منارے کی حفاظت کے تحت توانائی کی تیزی سے ترقی کی۔ اس کے بندرگاہ میں کارروائی کی چال چلتی رہتی تھی، جبکہ مختلف تہذیبوں کے جہازوں نے سامان، خیالات اور ثقافتی تاثرات تبادلہ کیا۔ فاروس الیکسنڈریا کی امتیاز کی علامت بن گئی اور قدیم مصری انجینئرنگ کی شان کا ثبوت بن گئی۔ الیکسنڈریا شہر منارے کی حفاظت کے تحت توانائی کی تیزی سے ترقی کی۔ اس کے بندرگاہ میں کارروائی کی چال چلتی رہتی تھی، جبکہ مختلف تہذیبوں کے جہازوں نے سامان، خیالات اور ثقافتی تاثرات تبادلہ کیا۔ فاروس الیکسنڈریا کی امتیاز کی علامت بن گئی اور قدیم مصری انجینئرنگ کی شان کا ثبوت بن گئی۔ خالد کے کام کی خبریں پھیلنے لگیں، دوسرے حاکمان و بادشاہوں نے انہیں اپنی عمارتی خبری کے لیے میں شامل کیا۔ وہ مناظر پر آمد کرتے دور دراز ملکوں میں بڑے بڑے عمارتیں بنانے کے لیے مناسب پروپوزل دیتے رہے، امید کرتے رہے کہ وہ ان کی دانش سے فائدہ اٹھا سکیں۔ البتہ خالد الیکسنڈریا کے لیے اپنی وفاداری کو قائل رہتے ہوئے ان سب پیشکشوں کو مسترد کرتے رہے اور اپنے عزیز شہر کی عظمت کو بڑھانے میں خو دیا۔ سالوں کے ساتھ خالد کی شہرت اور اثر بڑھتی گئی۔
وہ صرف ایک معمار ہی نہیں بلکہ ایک معبود ساتھی بن گئے۔ خالد نے ایک معماری کی اسکول قائم کیا جہاں وہ اپنے علم کا تجربہ، ایجادات کے خوابوں کی تکنیکوں کو برتھتی تھے۔ ان کی تعلیم میں اصول یہ تھیں کہ فن اور سائنس کو ملا کر استعمال کیا جائے جو آنے والی نسلوں کو تخلیق کی حدود میں آگے بڑھنے کی ترغیب دیتی۔ سالوں کے ساتھ الیکسینڈریا کی عظمت بڑھتی رہی اور اس کے تحتیلوں نے مزید بڑھائی۔ خالد نے الیکسینڈریا میں حیرت انگیز منازل، عمارتوں اور عوامی عمارتوں کی تعمیر میں کردار ادا کیا۔ ان کی ترتیبات کا علم و حکمت نے شہر کی خوبصورتی اور کارکردگی میں اضافہ کیا جو اسے بہتر بناتا رہا۔ وقت گزرتے گیا، خالد کی شہرت اور اثر بڑھتا گیا۔ وہ صرف ایک عمارتی نہیں بلکہ ایک پیروکار گروہ بن گئے۔ انہوں نے نہ صرف ایک ماہر معمار بلکہ نسلوں کے لیے ایک پیروکار رہا۔ ان کی تعلیم میں مستعمل فنون کی ضرورت پر بالادست توجہ تھی جو آنے والی نسلوں کو تحریک دیتی تھی کہ وہ تخلیق کی حدود کو آگے بڑھائیں۔ سلسلے کی تہر گزرتی گئیں، الیکسینڈریا کی عظمت بڑھتی رہی، جبکہ اس کے بعد کی کہانیاں وقت کے موافقت کرتے شاعرین، کاؤنٹرا اور ماحولیاتی مصنفین کو پیروی کرتی رہیں۔ خالد کی نائے معماری کی حقیقت، خالد کی تعمیر کی تمو، طراز کی طراز اور فاروس کے مستقل اثرات کی طرح نہایت مستقل رہیں۔ یہ حقیقت کے جسمانی ڈھانچے نے آخرکار تاریخ کی بناوٹ میں توڑ دیا تھا، لیکن اس کا وراثت آج تک چمک رہا ہے، آنے والی نسلوں کو یاد دلاتا ہے کہ جب جوش و جذبہ، محنت اور مہارت ایک ہو جائیں تو انسانی تاریخ میں جادوگرانہ کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ دوست، الیکسینڈریا کے بڑے منارے کے کہانی سے مستثنا خالد کا جادوگری کی کارکردگی، وجوہات اور فاروس کی دائمی تاثیر پر عمل کرتا ہے۔ خالد الیکسینڈریا کے بڑے منارے کی کہانی کے اختتام پر یہاں تک رسیدی۔ اس کہانی نے ہمیں خالد کی جادوگری کی کارکردگی، ان کی تشکیل دی ہوئی وجوہات اور فاروس کے دائمی تاثیر کو دکھایا۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب جوش و جذبہ، محنت اور مہارت ایک ہو جائیں تو انسانی تاریخ میں جادوگرانہ کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔